وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید سورۃ الاعراف، اس کی آیت نمبر 158 ہے. مکے میں نازل ہونے والی سورہ ہے اور اس سورہ کا نام الاعراف. یہ اعراف عرف کی جمع ہے جس کے معنی اونچائی اور بلندی کے ہیں. اس سورہ کی آیت نمبر 46 کے اندر اصحاب الاعراف کا ذکر اللہ رب کائنات نے بیان فرمایا ہے کہ کچھ لوگ اونچائی کے اوپر ہوں گے، ابھی جنت کے اندر یہ داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر یہ اللہ سے امید کرتے ہوں گے. جب یہ دیکھیں گے جہنم والوں کو اور جنت والوں کو، تو جنت والوں کو دیکھنے کے بعد یہ انہیں سلام کہیں گے اور جہنم والوں کو دیکھنے کے بعد یہ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ایسے ظالموں کے اندر ہمارا شمار نہ کرنا. یہ دو انجام اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر بھی بیان فرمائے ہیں، اور اسی مناسبت سے سورہ کا نام الاعراف ہے. یہ علامتی طور پہ نام ہے. یہ دو انجام اللہ نے جو اپنی اس کتاب کے اندر بھی جگہ بجگہ بیان فرمائے ہیں. اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتا کہ اس کا یہ بنایا ہوا انسان یہ جہنم کا ایندھن بن جائے. اسی لیے اللہ رب کائنات نے انسانوں کو یہ صلاحیت دی. اسے سننے کے لیے اللہ نے کان دیے، دیکھنے کے لیے اللہ نے اسے آنکھیں دیں، بولنے کے لیے اللہ نے اسے زبان دی، اور سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ نے اسے دل اور دماغ بنا کے دیے. اللہ نے انسان کو ہر طرح کی صلاحیت سے نوازا، اور یہ صلاحیت اللہ نے انسان کو اسی لیے دی ہیں کہ یہ انسان جہنم کا ایندھن نہ بنے بلکہ جنت کے اندر یہ داخل ہو جائے. اور اللہ نے اس کی ہدایت کا پورا انتظام اس زمین کے اوپر رکھا. اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو اس زمین کے اوپر اتارا. ان کے اوپر کتابیں اور صحیفے اللہ نے نازل کی. سورہ نحل آیت نمبر 36 کے اندر بھی اللہ نے یہی بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا، ہر امت کے اندر ایک ڈرانے والا ایک رسول ان کے درمیان آیا جو اپنی قوم کو سمجھاتا تھا کہ ایک اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. اور اسی بات کو اللہ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 کے اندر بھی بیان فرمایا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، کہ اللہ پر ایمان لانے سے پہلے طاغوت کا کفر کرو پھر اللہ پہ ایمان لاؤ. تو جتنے انبیاء علیہ السلام اس زمین کے اوپر آئے
انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے یہ اللہ نے انہی کی قوم میں سے ایک رسول کو چنا۔ اللہ خود منتخب کرتا ہے انسانوں میں رسول کو، کوئی انسان خود رسول نہیں بن سکتا۔ یہ رسالت، یہ نبوت یہ مال سے نہیں ملتی، یہ اختیار اور اقتدار سے نہیں ملتی، یہ سرداری سے نہیں ملتی، یہ اللہ منتخب کرتا ہے انسانوں میں جسے چاہتا ہے وہ رسول بناتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 کے اندر بھی اللہ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، خاندان ابراہیم کو، خاندان عمران کو منتخب کیا، تمام عالمین کے اوپر اللہ نے منتخب کیا انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے۔ اور جس قوم میں اللہ نے رسول کو بھیجا، جس قوم میں اللہ نے رسول کو بھیجا، وہ رسول انہی کی قومی زبان بولنے والا ہوا کرتا تھا۔ عرب کے اندر اگر کوئی رسول آیا تو وہ عربی دان تھا، اجمی نہیں تھا۔ وہ اللہ نے قوموں کی زبانوں کے اندر رسولوں کو بھیجا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 کے اندر بھی اللہ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ ہم نے رسول نہیں بھیجا مگر إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اس قوم کی زبان کے اندر وہ رسول آیا کرتا تھا، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ اللہ کے احکامات ان کے اوپر کھول کھول کے سنائیں، انہیں اللہ کی وحدانیت بتائے، انہیں ایمان عقیدے کی باتیں سمجھائے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے، ہود علیہ السلام اپنی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے، صالح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے، شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے۔ اور انبیاء کی دعوت بھی قرآن کے اندر ملتی ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک قوم والو ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا الہ کوئی نہیں ہے۔ کہیں فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، اطاعت کرو وقت کے رسول کی۔ رسول کہتا تھا میری مانو اللہ سے ڈرتے ہوئے، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو اور اطاعت کرو رسول کی۔ یہ دو بنیادی باتیں رسول ان سے کیا کرتا تھا، وقت کے رسول کا انکار، اللہ کے دین کا انکار، اللہ کی وحی کا انکار۔ کوئی شخص اگر وقت کے رسول کا انکار کر دے وہ اللہ کے دین کا انکار کرنے والا ہے۔ ہر رسول اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، لیکن جب باری آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے تو تمام فیصلے کیے ہوئے ہیں، کس رسول کو کس کے بعد بھیجنا ہے، کہاں آ کے رسولوں کا سلسلہ اللہ نے ختم کرنا ہے، یہ ساری باتیں اللہ بہتر جانتا تھا ہم سے۔ یہ انسانوں کے بس کے کام نہیں ہیں۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اندر ملتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129 کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اے ہمارے رب
ان میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں مالک تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ تو زبردست اور حکمت والا رب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات میں ملے گا، انجیل میں ملے گا، بنی اسرائیل کو دعوت دیتے ہوئے عیسیٰ ابن مریم کی زبان پہ ملے گا۔ سورہ صف آیت نمبر 6 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم، کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، تم سب کی طرف رسول ہوں میں، اے بنی اسرائیل، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرتا ہوں اس سے پہلے کی کتاب تورات کی، ومبشرا برسول یأتی من بعدی، اور تمہیں خوشخبری سناتا ہوں اس کے بعد ایک رسول کی، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے بھیجا، مبعوث فرمایا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اللہ نے اقرار لیا؟ اس کتاب میں ایمان بتایا کہ رسول کن چیزوں کے اوپر ایمان لائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ایمان لایا اللہ پر، جو کچھ اس کے اوپر نازل کیا گیا، جو کچھ اس سے پہلے نازل کیا گیا، رسول اس کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہے، اور تمام ایمان والے اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ جو کچھ نازل کیا گیا، جتنے رسول آئے، جتنی کتابیں اللہ نے پہلے بھیجی ہیں، ان سب کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ نے اس کتاب کے اندر پچھلے انبیاء کا ذکر بیان فرمایا، پچھلی کتابوں کا اللہ نے ذکر بیان فرمایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول قرآن نہیں کہتا کہ ایمان لانا ہے، قرآن نے نہیں بتایا یہ، قرآن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں بتایا کہ آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا ہے اس پہ ایمان لانا ہے، بلکہ بتایا کیا کہ آپ سے پہلے جو رسول آئے ہیں، آپ سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان لائیں گے اس کے اوپر، اور تمام ایمان والے اس کے اوپر ایمان لائیں گے، اور کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے، یا ایھا الناس، تمام انسانوں سے آپ اعلان کیجئے کہ انی رسول اللہ الیکم، کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ جس طرح اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں بندگی کرو اپنے رب کی۔ تمام انسان اس میں مخاطب ہیں اللہ سے، جو مکے کے اندر تھے وہ بھی مخاطب، جو مدینے کے اندر تھے وہ بھی مخاطب، جو پورے عرب کے اندر تھے وہ بھی مخاطب، آنے والے جتنے انسان ہیں وہ سب کے سب مخاطب، رہتی دنیا تک تمام انسان، آخری انسان تک اللہ نے مخاطب کیا۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا گیا کہ اے انسانوں، تمام انسانوں، میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، تم سب کی طرف میں۔ یہ ایک اعلان ہے، انتظامیہ اور جنہوں نے کھانا نہیں کھایا وہ کھانے کے لیے اندر پنڈال کے اندر تشریف لے جائیں۔ تو میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، تمام انسانوں کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا گیا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے۔ سورہ سبا آیت نمبر 28 کے اندر بھی اللہ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا، تمام انسانوں کی طرف آپ رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، اور بشیر اور نذیر کی حیثیت سے آپ بھیجے گئے ہیں۔ آپ لوگوں کو خوشخبری سناتے ہیں اگر وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو ڈر سناتے ہیں اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، وقت کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرتے ہیں، رسول کی مخالفت کرتے ہیں، تو آپ انہیں ڈر سنائیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر بنا کے بھیجے گئے، بشیر اور نذیر کی حیثیت سے بھیجے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں سے مخاطب تھے وہ اہل کتاب تھے، یہود و نصارہ، مشرکان مکہ، مختلف دین اس وقت نبی علیہ السلام کے دور میں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی ہدایت کے لیے جب بھیجا بشیر اور نذیر بنا کے، سورہ توبہ آیت نمبر 33 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہی اللہ ہے جس نے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہدایت کے ساتھ دین حق لے کے بھیجا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ تمام ادیان پر، تمام دینوں پر اس دین اسلام کو غالب کر دیں۔ تمام ادیان، جتنے دین، جتنے مذہب، جتنے انسان آپ کے سامنے موجود ہیں، جتنے قسم کے دین آپ کے سامنے موجود ہیں، تمام دینوں پہ اللہ کا دین اسلام کو آپ غالب کر دیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول بھیجنا نہیں چاہتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اللہ کے آخری رسول کی حیثیت ہے، کیونکہ اللہ کا آخری رسول بنا کے بھیجنا ہے اللہ نے۔ تو یہ تمام نبی علیہ السلام کو ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ آپ تمام ادیان کے اوپر، تمام دینوں کے اوپر دین اسلام کو آپ غالب کریں، اور یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، جو عالمین کا رب ہے، تعریفوں والا رب ہے، جو ابتدا کے اندر قرآن میں بتایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اس کا رسول جو ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں جو اللہ نے بیان فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ رب العالمین، اور جس رسول کو اللہ بھیج رہا ہے اسے رحمت للعالمین بنا کے بھیجنا چاہتا ہے، اور رحمت للعالمین بنا کے اللہ نے بھیجا کہ آپ عالمین کے لیے رحمت، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، کسی خاص شہر کے لیے نہیں، کسی خاص ملک کے لیے نہیں، اللہ رب العالمین، اس کا رسول رحمت للعالمین، رحمت للعالمین بنا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اور یہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی اللہ نے، سورہ تکویر آیت نمبر 27 میں بیان فرمایا کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ اس کتاب کو ہم نے نصیحت بنایا عالمین کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں۔ اس سے پہلے رسول آتا تھا، ایک خاص قوم ہوتی تھی، ایک شہر کی طرف، ایک قوم کی طرف، ایک ملک کی طرف، اس کے بعد اس کی وفات ہوتی تھی، دوسرا رسول آتا تھا۔ یہ رسول عالمین کے لیے رحمت، اس کے اوپر نازل ہونے والی کتاب عالمین کے لیے نصیحت، کیونکہ اس کے بعد کوئی رسول نہیں، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی، عالمین کے لیے اللہ نے اسے
نصیحت کی کتاب کو بنایا کہ تمام انسان، تمام عالمین اس سے نصیحت سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کی اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں، اس کی باتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی لیے اللہ نے یہ کتاب اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ تمام انسانوں کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کسی مرد کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، مگر وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ، مگر اللہ کے رسول، اور وہ خاتم النبیین، تمام نبیوں کی مہر، تمام نبیوں کو ختم کرنے والے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ قرآن کا واضح فیصلہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی کتاب آئے گی ہدایت کی، نہ کوئی رسول آئے گا۔ اللہ نے انبیاء تو بہت بھیجے، رسول بہت بھیجے اللہ نے اس زمین کے اوپر، لیکن ہر رسول کے ساتھ اللہ نے کتاب بھیجی یہ ضروری نہیں، لیکن کوئی کتاب اللہ نے ایسی نہیں بھیجی اس زمین کے اوپر جس کے ساتھ رسول کو اللہ نے نہ بھیجا ہو۔ ہر کتاب کے ساتھ رسول ہے، سمجھانے کے لیے، بتلانے کے لیے، سکھلانے کے لیے۔ رسول بہت آئے بغیر کتاب کے، لیکن کوئی کتاب اللہ نے ایسی نہیں اتاری جس کے ساتھ رسول کو نہ بھیجا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے ختم کرنے والے، خاتم النبیین کی حیثیت آپ کی قرآن نے بتائی کہ اس کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ جو ہے وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول کیوں بنایا، یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب اخلاق کے بیان کے اندر ایک روایت آتی ہے، اسماعیل بن خالد یہ پوچھتے ہیں عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا؟ یہ اسماعیل بن خالد پوچھتے ہیں عبداللہ ابن ابی اوفا سے۔ تو عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم رحمت اللہ علیہ وہ تو بچپن میں وفات پا گیا تھا، یعنی جوانی تک تو پہنچا ہی نہیں۔ وہ ایک طرح سے اگر دیکھیں تو اس قرآن کی آیت کی تشریح کر رہے ہیں کہ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کے بیٹے پیدا ہوئے ہیں لیکن کوئی مرد نہیں بنا، جوان نہیں ہوا، بچپن میں وفات پا گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے۔ تو وہ صحابی عبداللہ ابن ابی اوفا وہ بیان کر رہے ہیں کہ ابراہیم رحمت اللہ علیہ کی تو بچپن میں وفات ہو گئی تھی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یہ زندہ ہوتے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں۔ یعنی اللہ کا ارادہ، اللہ کی منشا، اللہ نے کوئی راستہ، کوئی سراغ باقی نہیں چھوڑا کہ کہیں سے کوئی راستہ نکالے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے وہ صحابی کہتے ہیں کہ جوانی نہیں ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام ان کی اولاد کے اندر رسالت ملی ہے، نبوت ملی ہے، نبی بنائے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل، اسحاق، اللہ نے نبی بنایا۔ اسحاق کے بیٹے یعقوب،
اللہ نے نبی بنایا. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف اللہ نے نبی بنایا. سلسلہ چلا، اولاد سے اولاد اور اولاد سے پھر ایک اولاد. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی کہتے ہیں اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی رسول آنا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زندہ ہوتے. تو اللہ نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا کہ جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اس طرح کے اشکالات بھی پیدا ہو سکیں، کوئی راستہ نکال سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو رسول آ سکتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بیٹے حیات تھے. تو کوئی راستہ اللہ نے نہیں چھوڑا. اسی طرح صحیح بخاری کتاب فضیلتوں کے بیان کے اندر روایت آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کوئی شخص گھر بنائے اور اسے ہر طرح سے خوبصورت کرے، زینت سے آراستہ کرے اس گھر کو، اور اس میں کونے کے اندر ایک اینٹ وہ چھوٹ جائے اور لوگ اس گھر کے اندر داخل ہوں اور چاروں طرف سے اس گھر کو دیکھیں اور تعجب کریں کہ یہاں پہ یہ اینٹ کیوں چھوڑ دی گئی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں وہ اینٹ ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. یہ خاتم، یہ مہر کو کہتے ہیں. ایسی مہر، اس کے بعد کوئی پرچہ اگر اس کے اوپر مہر لگا دی جائے اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے. کوئی چیز بند کرنے کے بعد مہر لگا دی جائے دوبارہ اس پرچے کو کھولا نہیں جا سکتا، اس لفافے کو کھولا نہیں جا سکتا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں، نبیوں کے سلسلوں کو ختم کرنے والے، خاتم النبیین کی حیثیت سے آنے والے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ محمد رسول اللہ ہیں. یہ سب سے بڑا مرتبہ ہے، سب سے بڑا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. عرب ماننے کو تیار نہیں تھے، محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ کہنے کو تیار نہیں تھے، رشتہ دار ماننے کو تیار نہیں تھے اس بات کو کہ محمد بن عبداللہ کو کیسے ہم محمد الرسول اللہ مان لیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑا مقام جو اللہ نے عطا کیا وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ ہیں. اس کے بعد تمام تر فضیلتیں رسول کے بعد شروع ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام کی جتنی فضیلتیں ہیں محمد الرسول اللہ کے بعد ہیں، کیونکہ بات قرآن کی وہی کہ اتنا بڑا معجزہ قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں. جتنے معجزات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے رسول اور نبی کی حیثیت سے دکھائے. اللہ نے بچپن سے، اللہ کو تو پتا ہے کہ اس کو رسول بنانا ہے، بچپن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ایسی کی. بچپن سے معجزات نبی علیہ السلام کے ساتھ ظاہر ہونا شروع ہوئے. بچپن سے 40 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان نبوت کہلوایا. تو نبی علیہ السلام کی فضیلتیں اور مقام اور مرتبہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری رسول، اس کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں. کوئی شخص اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے اور آخری رسول نہ مانے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کو ماننے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا، آخری رسول کی حیثیت سے ایمان لانا، یہ لازم ہے، یہ لازم ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے. ورنہ ایمان نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اللہ رد کر دے گا ایسے ایمان کو. اسی طرح صحیح بخاری کے اندر روایت آئی، کتاب تیمم کے بیان، کتاب الصلاۃ میں بھی یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی ہیں. 5 صحیح مسلم میں آیا 6 اور صحیح بخاری کے اندر آیا 5 مجھے ایسی چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں. اس سے پہلے
کسی انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے نہیں دی۔ یہ 5 چیزیں اللہ نے مجھے ایسی عطا کی کہ 1 مہینے کی مسافت اس سے روب کے ذریعے میری اللہ نے مدد کی۔ دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنایا گیا، پاک بنایا گیا۔ میرا امتی جہاں وقت ہو جائے صلاح کا وہ اس زمین کے اوپر سجدہ کر سکتا ہے۔ یہ آسانی ہے، اور اس سے پہلے کسی انبیاء کے لیے یہ بات نہیں تھی، یہ خصوصیت کسی کے لیے نہیں تھی۔ تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، میرے لیے مال غنیمت یہ حلال کیا گیا، اس سے پہلے کسی رسول کے لیے مال غنیمت یہ حلال نہیں تھا۔ چوتھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ اور 5ویں چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے، مگر مجھے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کے اللہ نے بھیجا۔ تمام انسانوں کی طرف میں رسول کی حیثیت سے آیا ہوں۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کتاب مسجدوں اور صلاح کی جگہ کے احکام کے اندر آتی ہے یہ روایت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں آخری رسول ہوں، اور یہ میری مسجد یہ آخری مسجد ہے، یعنی جسے کسی رسول نے تعمیر کیا ہو، یہ مسجد بھی میری آخری ہے۔ اس کے بعد کوئی مسجد ایسی بن نہیں سکتی جو کوئی رسول کی حیثیت سے آگے تعمیر کرے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے راستے بند کیے، فرمایا کہ یہ میری مسجد بھی آخری مسجد ہے۔ اسی طرح ترمذی کے اندر ایک روایت آتی ہے، کتاب خواب کے آداب اور احکام کے اندر انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے بعد نبوت اور رسالت ختم کر دی گئی، میرے بعد کوئی رسول نہیں، میں آخری رسول کی حیثیت سے آیا ہوں۔ تو انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں یہ بات صحابہ پر بڑی گراں گزری، کیونکہ وہ تو سنتے تھے کہ اس سے پہلے انبیاء کے بعد رسول آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا سوائے مبشرات کے۔ تو صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا نیک خواب، اور کہیں فرمایا دوسری روایت کے اندر کہ ایک مسلم کا خواب، بس صرف نیک خواب آئیں گے۔ اب رسول کی حیثیت سے کوئی نہیں آئے گا، رسول کی حیثیت سے کوئی نہیں آئے گا، کتاب کسی کے اوپر نازل نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر آتا ہے، جبیر بن موتم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میں حاشر ہوں، اور میں عاقب ہوں۔ میں ماہی ہوں، میرے ذریعے اللہ کفر کو مٹائے گا۔ میں حاشر ہوں، تمام لوگ میرے بعد حشر میں جمع کیے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں، تمام نبیوں کے بعد آنے والا رسول، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ لیکن صرف مسلم کے نیک خواب، اس کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، اس میں روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل مجھ سے پہلے کی جو قوم ہے، اس میں کچھ لوگ ہوا کرتے تھے جو نبی نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن فرشتے ان سے کلام کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے محدث، کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے نبی نہیں ہوتے تھے لیکن فرشتے ان سے کلام کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اگر میری امت میں کوئی ایسا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، اگر ہوتا، یعنی اس میں عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور دوسرا
صحابہ کو یہ بات بتائی کہ اس سے پہلے لوگ نبی نہیں ہوا کرتے تھے لیکن فرشتے کلام کیا کرتے تھے ان سے، میری امت میں یہ سلسلہ بھی ختم کر دیا گیا، یہ سلسلہ اب کسی پہ نہیں ہوگا، میری امت میں کسی میں نہیں ہوگا۔ یعنی وقت کا اتنا بڑا ولی، وقت کا اتنا بڑا ولی اللہ عمر بن خطاب، ان کے اوپر وحی نہیں آ سکتی، فرشتے ان سے کلام نہیں کر سکتے، یہ سلسلہ کیونکہ اب ختم ہو گیا۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑا مدینے کے اندر، وہ کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں، یعنی مجھے آپ ساتھ لے کے نہیں جا رہے غزوہ تبوک کے اندر، عورتوں اور بچوں کے درمیان آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان فرمایا، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہارا میرا ساتھ وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بھی بتائے اور ساتھ میں یہ بات بھی نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی جگہ بہ جگہ کہ میرے بعد رسول کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عمر بن خطاب اس کو تم رسول سمجھنے لگو، عقائد تمہارے بعد میں خراب ہو جائیں، یا علی رضی اللہ عنہ کو تم رسول سمجھ سکو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر کتاب صحابہ کے فضائل اور مناقب کے اندر روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا عمر بن خطاب سے کہ آئیں ام ایمن کے گھر چلتے ہیں، ہم ان سے ملاقات کے لیے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے ملاقات کے لیے ان سے۔ تو وہ دونوں چل کے ام ایمن کے گھر آئے ہیں ملاقات کے لیے، خیر و عافیت لینے کے لیے۔ تو وہ دیکھ کے ام ایمن ابو بکر اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کو دیکھ کے رونے لگیں۔ تو وہ دونوں کہنے لگے ام ایمن سے کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اے ام ایمن آپ کیوں روتی ہیں؟ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر ہے۔ تو ام ایمن ان دونوں کو کہتی ہیں کہ میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ میں یہ بات نہیں جانتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں اللہ نے ان کے لیے بہتر چیزیں وہاں رکھی ہوئی ہیں، میں تو اس لیے روتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو یہ بات سن کے ام ایمن نے ان دونوں کو بھی رلایا، اور وہ دونوں صحابہ وہ بھی رونے لگے اس بات سے کہ واقعی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، ہمارے درمیان تھے، آسمان سے وحی آیا کرتی تھی، اللہ صحیح اور غلط کی تمیز بتا دیا کرتا تھا، نبی علیہ السلام کے دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا، فتوحات ملتی تھیں، جنت کی بشارتیں صحابہ کرام کو زمین کے اوپر نبی علیہ السلام دیا کرتے تھے، وحی کا سلسلہ ایک جاری تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو واقعی آسمان سے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، آسمان سے وحی نہیں آئے گی۔ اب کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آسمان سے میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ میرے اوپر وحی نازل کرتا ہے، میرے پاس کوئی فرشتہ آتا ہے مجھے بتلانے آتا ہے میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ کوئی شخص رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ صحابہ کرام کا اور صحابیات کا ایمان اور عقیدہ ہمارے سامنے آ گیا، قرآن نے وضاحت کی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، پھر صحابہ کرام کا ایمان عقیدہ یہ ہمارے سامنے آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کتاب الجہاد کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اصحاب تھے
جو نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، جس میں عمر بن خطاب بھی تھے، ابن سیاد سے آپ ملنے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک ٹیلے کے قریب وہ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ملا تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ مار کے کہا کہ کیا تم اس بات پہ ایمان لاتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں اس بات پہ ایمان لاتا ہوں کہ آپ ان امیین کے نبی ہیں، یہ جو آپ کے ساتھ آئے ہیں ان کے نبی ہیں۔ اس کے بعد ابن سیاد کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ اس بات کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ابن سیاد کہنے لگا کہ میرے پاس کچھ سچی خبریں آتی ہیں، کچھ جھوٹی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم مجھ سے دور ہو جا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا بتا میرے دل میں کیا ہے؟ تو کہنے لگا آپ کے دل میں جو خیال آ رہا ہے وہ آ رہا ہے دھوئیں کا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا تو مجھ سے دور ہٹ، تو رسوا ہوگا، تیری آگے کچھ نہیں چلنے والی۔ تو عمر بن خطاب نے تلوار کھینچی اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے حکم دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو ایک طرف ہمارے سامنے قرآن، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، صحابہ کرام اور صحابیات کے ایمان عقیدے، اس کے بعد یہ دعوے کرنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی رسول کی حیثیت سے آ سکتا ہے۔ جیسے غلام احمد قادیانی، اس نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کتنا بڑا دعویٰ کیا۔ یہ دعویٰ کرنے کے پیچھے یہ دعویٰ خالی غلام احمد قادیانی کا نہیں ہے، اس سے پہلے یہ عقیدہ فراہم کرنے والے صوفیاء ہیں، بڑے بڑے اکابر ہیں۔ اس کے اندر ابن عربی فتوحات مکیہ کے اندر لکھتے ہیں جلد 2 صفحہ نمبر 24 کے اندر کہ نبوت کلی طور پہ بند نہیں ہوئی ہے، یہ انہوں نے بات بیان کی۔ اور فتوحات مکیہ جلد 2 صفحہ نمبر 100 پہ لکھتے ہیں کہ نبی کے آنے سے صرف تشریعی نبوت ختم ہوئی ہے، نہ کہ مقام نبوت ختم نہیں ہوئی ہے بھی۔ یہ ابن عربی کا عقیدہ ہے۔ اور فتوحات مکیہ جلد 1 صفحہ نمبر 545 میں کہتے ہیں کہ اس امت میں ایسے اشخاص بھی ہیں جن کا درجہ اللہ کے نزدیک نبوت میں انبیاء سے مل گیا ہے۔ یہ عقیدہ انہوں نے لیا ہے۔ جلال الدین رومی، مثنوی مولانا روم، صفحہ 718، یہ لکھتے ہیں کہ نیکی کی راہ میں جد و جہد کر کہ تجھے امت کے اندر نبوت مل جائے۔ یہ کتابوں کے اندر ان صوفیوں کے عقائد لکھے ہیں۔ صوفی شیخ احمد سرندی، جنہیں صوفی مجدد الفسانی کہتے ہیں، مکتوبات اول مکتوب نمبر 301 کے اندر لکھتے ہیں کہ خاتم الرسول کی بعثت کے بعد آپ کے متبعین کا آپ کی پیروی اور وراثت کے طور پہ کمالات نبوت حاصل کرنا، آپ کے متبعین کا آپ کی پیروی اور وراثت کے طور پہ کمالات نبوت کا حاصل کرنا آپ کے خاتم الرسول ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح مولانا ضیاء اللہ قادری سیالکوٹ، سیرت غوث الثقلین صفحہ 130، یہ کہتے ہیں جس طرح وحی کا سلسلہ نہیں آئے گا، اس طرح الہام بھی نہیں ہوگا، کشف بھی نہیں ہوگا، کوئی غیب کا دعویٰ نہیں کر سکتا آج۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ غیب کی خبریں اللہ جب چاہتا تھا اپنے رسولوں کو بتاتا تھا، جتنی چاہتا تھا جب چاہتا تھا، غیب کی خبریں اللہ اپنے رسولوں کو بتاتا تھا۔ تو کوئی غیب دان نہیں ہو سکتا اللہ کے سوا۔ کوئی الہام ہونے کا مجھ پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پہ الہام ہوتا ہے، کوئی بات اللہ کی طرف سے میرے دل میں ڈال دی جاتی ہے، یا مجھے کشف ہوتا ہے، میرے سامنے سے پردہ اڑ جاتا ہے، میں سب کچھ دیکھ لیتا ہوں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ نگاہیں غوث اعظم یعنی عبد القادر جیلانی کی نگاہ جب ایک چور پہ پڑی تو وہ کتب بن گیا۔ کیا لکھتے ہیں اس کے اندر؟ یہ کہ غوث اعظم یعنی عبد القادر جیلانی مدینہ منورہ سے حاضری دے کر ننگے پاؤں بغداد شریف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک چور کھڑا کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کو لوٹ لے۔ تو آپ جب اس کے قریب پہنچے تو پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا دیہاتی ہوں۔ پھر آپ نے کشف کے ذریعے، عبد القادر جیلانی کو بھی کشف ہوا کرتا تھا، کشف کے ذریعے اس کی معصیت اور بدکاری کو لکھا ہوا دیکھ لیا، یعنی ایسا پردہ اٹھ گیا، آپ نے تقدیر دیکھ لی اس کی۔ اور اس چور کے پھر دل میں خیال آیا کہ شاید یہ عبد القادر جیلانی ہیں۔ تو اس کے دل میں جب یہ خیال پیدا ہوا تو عبد القادر جیلانی نے اس سے کہا کہ میں عبد القادر ہوں۔ تو وہ چور سنتے ہی فوراً آپ کے مبارک قدموں کے اندر گر پڑا اور اس کی زبان پہ جاری ہوا سیدی عبد القادر شیئن، یعنی اے میرے سردار عبد القادر جیلانی مجھ پر رحم فرمائیں۔ تو آپ کو اس حالت میں
اس شخص کو دیکھ کے اس پر رحم آ گیا اور اس کی اصلاح کے لیے بارگاہ الہی میں آپ متوجہ ہوئے تو غیب سے ندا آئی عبد القادر جیلانی کی طرف، غیب سے ندا آئی۔ یہ آپ یوٹیوب پہ جائیں گے، یہ قصہ سب نے سنایا ہے، پڑھ پڑھ کے سنایا ہے۔ اس کے بعد غیب سے ندا آئی اور اس چور کو انہوں نے سیدھی راہ دکھائی اور وہ چور جو تھا وہ کتب بن گیا۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی الیواقیت والجواہر صفحہ نمبر 43 اور 44 کے اوپر یہ لکھتے ہیں، اس کی تصنیف کی ہے عبد الوہاب شرانی نے، مترجم اس کے ہیں پیر طریقت علامہ مولانا الحاج۔ یہ اپنا نوریہ قادریہ پبلیکیشن گنج بخش روڈ، یہ لاہور سے یہ شائع ہوئی ہے۔ اس میں لکھتے ہیں عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہ انبیاء کو تو نبی کا صرف نام دیا گیا ہے، ہم امتی لقب نبوت پاتے ہیں اور ہم سے نبی کا نام روک دیا گیا ہے، باوجود اس کے حق تعالی ہمیں خلوت میں اپنے اور اپنے رسول کے کلام کے معنی کی خبر دے دیتا ہے، اور یہ مقام رکھنے والا انسان انبیاء اور اولیاء میں سے ہوتا ہے۔ یہی عبد الوہاب اسی کتاب میں لکھتے ہیں خود کہ یاد رکھو مطلق نبوت نہیں اٹھی، صرف شریعت والی نبوت اٹھ گئی۔ اسی طرح فضائل اعمال کے اندر صفحہ نمبر 561 562 یہ پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں مساجد کے اندر اس واقعے کو۔ شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا کہ جو شخص 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے گی۔ میں نے یہ خبر سن کے ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا اور کئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کے ذخیرہ کر لیا، یعنی محفوظ کر کے رکھ لیا، جب میں مروں گا پھر کام میرے پاس آئیں گے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا، یہ صاحب کشف ہیں، جنت اور دوزخ کا ان کو کشف ہو جاتا ہے۔ مجھے اس کی صحت پہ کچھ تردد ہوا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ اس نے ایک چیخ ماری اور سانس پھولنے لگا اور کہا میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے، یعنی دوزخ کے حالات اس نے دیکھ لیے، کشف، پردہ اٹھ گیا اور اس حالت میں مجھے نظر آئی ہے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ میں نے گھبراہٹ میں اس کو دیکھا، مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دیتا ہوں، اس سے اس کی سچائی کا بھی مجھے پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ میں نے ایک نصاب 70,000 کا جو نصابوں میں اپنے لیے جوڑ کے رکھا ہوا تھا اس کی ماں کو بخش دیا۔ تو میں نے اپنے دل میں خاموشی سے اس کو بخشا تھا اور میرے اس پڑھنے کی خبر اللہ کے سوا کسی کو نہیں تھی۔ وہ نوجوان فوراً کہنے لگا کہ چچا میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی ہے، یعنی جہنم کے اندر دیکھ لیا اس نے کہ میری ماں جہنم کے اندر ہے۔ اس کے بعد جب وہ عذاب ہٹا تو اس نے کہا کہ میری ماں جو ہے ہٹا دی گئی ہے۔ اس طرح ایک کتاب ہے حشت بہشت، 8 جنتیں، یہ 8 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ شبیر برادر اسے شائع کرتے ہیں، اردو بازار لاہور سے چھپ رہی ہے یہ کتاب۔ اس میں کتاب ہے کتاب فوائد السالکین، ملفوظات قطب الدین بختیار کاکی۔ یہ لکھتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں نے بہت سے اہل صفہ شیخ معین الدین کی خدمت میں حاضر تھے، اولیاء اللہ کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا۔ اس اثنا میں ایک شخص باہر سے آیا، بیت ہونے کی نیت سے خواجہ صاحب کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ اس نے عرض کی کہ میں آپ کی خدمت میں مرید ہونے کے واسطے آیا ہوں۔ شیخ صاحب اس وقت اپنی خاص حالت میں تھے۔ آپ نے فرمایا جو کچھ میں تجھ سے کہتا ہوں وہ کہو، بجا لا تب مرید کروں گا۔ اس نے عرض کیا جو آپ فرمائیں گے بجا لانے کو تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اس نے اسی طرح کہا تو خواجہ صاحب نے اس سے بیعت کی اور خلعت و نعمتی دی اور بیعت کے شرف سے مشرف کیا۔ اس شخص کو فرمایا کہ میں نے تجھ سے جو کلمہ اس طرح پڑھوایا ہے یہ صرف تیرا عقیدہ آزمانے کے لیے، ورنہ میں کون ہوں؟ میں تو ایک ادنا سا غلام محمد رسول اللہ کا ہوں۔ اصل میں کلمہ وہی ہے، اصل میں کلمہ وہی ہے۔ یعنی ایمان چیک کرنے کا یہ طریقہ ابو بکر کو معلوم نہیں تھا، عمر بن خطاب کو معلوم نہیں تھا، کسی صحابہ کو معلوم نہیں تھا۔ یہ اس طرح ایمان کو چیک کرتے تھے۔ اسی کتاب کے اندر حشت بہشت کے اندر یہ لکھتے ہیں خواجہ نظام الدین ملفوظات کے اندر صفحہ نمبر 167 168 کے اندر یہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی شخص شیخ شبلی کی خدمت میں حاضر ہوا، مرید ہونے کے لیے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا ایک شرط پہ مرید کروں گا، جو کچھ میں کہوں وہی کرے۔ عرض کیا ویسے ہی کروں گا۔ پوچھا کلمہ کس طرح پڑھتے ہو؟ عرض کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا اس طرح پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ مرید نے فوراً اسی طرح پڑھا۔ بعد میں شبلی نے فرمایا کہ میں تو حضرت کا یعنی نبی علیہ السلام کا ادنا سا غلام ہوں، رسول اللہ وہی ہیں، میں تیرے اعتقاد کو آزمانا چاہتا تھا۔ ایسے ہی کئی واقعات
ان کی کتابوں میں آج چھپے ہوئے ہیں، وقت نے ساتھ نہیں دیا ورنہ مزید اس کو بیان کیا جاتا۔ اللہ سے اپنے لیے بھی دعا ہے، تمام سننے والے بھائیوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب کائنات ہمیں اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی